بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف کی ہم نے 188 اس آیت پر گفتگو کی تھی۔ اس سے آگے اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب، آج کی جو یہ پہلی آیت ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس میں سے بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ کلام وہ پہلے جو ہم نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ با اختیار ہستی ہے اور وہ مقتدر ہے، وہ قاہر ہے، تو ان تمام صفات کو ہم نے پہلے پڑھا اور اس کا تعلق شرک کے ساتھ بھی پھر جڑتا ہے، اور عالم الغیب بھی خدا کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد جو انسان کی تخلیق ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، یعنی یہ اللہ کا ہی ایک نظام ہے جو اللہ نے اس کائنات میں بنایا ہے، اور اول دن سے یہی سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور پھر اسی سے زوج بھی بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بہ، اور پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا یا اس پر چھا گیا تو پھر ہلکا سا حمل عورت نے اٹھایا اور پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی۔ فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی، اگر تو ہمیں تندرست اولاد، تو اگر ہمیں صالح اولاد اگر تو ہمیں عطا فرما تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ یہ پہلی آیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو تین جو اہم باتیں ہیں وہ میں اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور پھر دوسرا کہا کہ زوج جو ہے یہ سکون، یعنی مرد اور عورت، مرد کے لیے خاص طور پر کہ عورت اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تیسری جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ حمل کا آغاز، یعنی ہلکا سا حمل سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خاص مدت کے بعد عورت بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے دوران جو دونوں بہت خوش ہوتے ہیں میاں بیوی کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار تیرے بندے بنیں گے، تو ہمیں صالح اولاد، تندرست اولاد عطا فرما۔ لیکن پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے قرآن پاک پھر اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اگلی آیت کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیتا ہوں۔ جی پلیز، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جو مرد اور عورت کی تخلیق کی یہاں بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب وہ نفس ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ ہمارے ہاں یہ بھی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی پسلی سے پھر ایک حضرت حوا کو، یعنی ایک خاتون کی تخلیق ہوئی۔ اب یہاں پہ پھر ایک بڑا اعتراض کرنے والے معترضین وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اصل تو پھر مرد ہے اور عورت کو خدا نے اس کے تابع بنایا ہے، تو یہ تو پھر وہ تفریق شروع ہو جاتی ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے کہ مرد کو بنیادی طور پہ فضیلت یا اصل کی اہمیت حاصل ہے اور جو عورت ہے اس کو تابع کی یا سیکنڈ درجے کی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ قرآن مجید جو بیان کرتا ہے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورۃ النساء کو اگر ہم پڑھیں، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں اللہ نے ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے پیدا کی، یعنی جس مٹیریل سے، جس مادہ سے مرد بنا اسی سے ہی عورت بنی ہے۔ نفس واحدہ سے نفس واحدہ، ایک ہی نفس، اس سے کیسے ایک ہی جان نفس واحدہ کو کیسے سمجھیں؟ یعنی ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا۔ یعنی اگر آغاز ہوا
انسانیت کا، آدم کا، تو جس مٹیریل سے، جس مادہ سے، جس چیز سے اللہ نے آدم کو بنایا، اسی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوا کو بھی بنایا، اور اسی سے ہی آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے، مرد اور عورت کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے تو بیٹا پیدا ہو رہا ہو اور بیٹی کسی اور طریقے سے پیدا ہو رہی ہو، چونکہ وہ مؤنث ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کی حیثیت کم ہے، کمتر ہے، مرد کی حیثیت بڑی برتر ہے، تو لہٰذا مرد اس طرح پیدا ہو رہا ہے، تو لہٰذا عورت کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیونکہ یہ کمتر ہے۔ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ نفس واحدہ سے ہی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا۔ لیکن ایک جگہ یہ بھی تو ہے نا کہ پھر ہم نے اس سے تمہارا جوڑا بنایا، اب اس سے بھی تو یہ فیل آتی ہے نا پھر۔ دیکھیے، جوڑا جو بننا ہے وہ اسی طرح بنتا ہے نا کہ آگے سے آگے تخلیق ہوتی چلی گئی، جوڑے بنتے چلے گئے۔ نہیں، وہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے نا کہ جوڑے کا مطلب ہے مؤنث، یعنی مذکر سے پھر مؤنث بنائی، تو آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ زوج کا جو لفظ ہے نا، زوج کا، یہ تو پیر کے معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا نا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیر وہ لڑکی ہے، یعنی وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ نہیں، زوج لفظ پیر کر استعمال ہوا، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا زوج کہا گیا، پیر کہا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کی ساکس ہے، اگر ایک پیر گم ہوگا تو دوسرا ناکارہ ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو میاں بیوی کے تعلق کو قرآن پاک نے اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ زوج ہے، یا مرد عورت کو آپ دیکھ لیں کہ اگر دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہوتے تو کیا حیثیت مرد کی ہوتی؟ تو اللہ نے اس کا جوڑا، اس کا زوج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی وہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ایک حدیث، کیا یہ بات درست ہے جس میں یہ بیان، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور وہ ٹیڑھی اس ہے، مطلب بس پسلی کو کہا گیا کہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ ٹوٹ جائے گی، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، میٹافوریکل بات بیان کی جاتی ہے، تمثیل کا انداز ہوتا ہے۔ جو بات سمجھانا مقصود ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی جب فرمایا تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ پسلی سے مراد یہی ہے کہ عورت دل کے قریب ہے، کیونکہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، تو لہٰذا عورت سے محبت کرو، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، یا اس کو پامال کرو، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو، تو فرمایا کہ اس کو یعنی دل کے ساتھ لگا کے رکھنے کا ایک تصور یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پسلی ہوتی ہے ایک حد تک اس کو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے یہ بھی بتایا کہ عورت پر جو بوجھ ہے وہ حد سے زیادہ اس طرح نہ ہو کہ جو اس کی شخصیت کا خاتمہ کر دے یا اس کو توڑ کر رکھ دے۔ تو گویا کہ عورت اس طریقے سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے۔ جی، میں یہی بات کہنا چاہتی تھی کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ٹوٹ جائے گی، تو ہم اسے یوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، کیونکہ جو چیز جھکاؤ میں ہوتی ہے بالکل سیدھی نہیں ہوتی ہے، اس کی تشبیہ ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ دوسری بات میں نے بیان کی نا کہ اس میں ایک یہ صورت بن جاتی ہے کہ لچک اس کے اندر ہے۔ تیسری جو بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو پسلی کی ایک حیت بنتی ہے، صورت بنتی ہے، وہ ٹیڑھی اس طرح کر تھوڑا سا ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس سے مراد جو ہمیں سمجھائی گئی بات وہ یہ ہے کہ بھئی جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے، جو تمہارے نکاح میں تمہاری بیوی ہے، وہ اپنی شخصیت لے کر پیدا ہوئی ہے، اس کو اسی طریقے سے ہی ڈیل کرو، اس کے ساتھ اسی طریقے سے چلو۔ یعنی یہ طریقہ نہ رکھو کہ بھئی تم اس کو کوئی سیدھا کرنے لگ جاؤ، یا اس کی شخصیت کو تم ایک طرف رکھ کر تم چاہو کہ تمہاری امیدوں اور تمہاری جو تمنائیں ہیں، خواہشیں، اس کے مطابق تمہاری عورت یا تمہاری بیوی اس کے مطابق ڈھل جائے، تو یہ نہیں، بلکہ اس کو جیسی وہ ہے اس کو ویسے قبول کرو، یہ بات ہے۔ تو اس لیے محدثین نے جو پسلی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک تمثیلی انداز ہے، اس میں بہت سے اسباق ہیں جسے محدثین نے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانا صاحب، حج کے ایام ہیں، حاجی اپنا سفر شروع کر چکے ہیں، اور ایک مقدس سفر، ایک عظیم سفر اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ شروع کر رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ حجۃ الوداع، اس کا ایک سنٹنس میں پڑھوں گا اور پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے رون دیے گئے۔ اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے جو مختلف کلوزز ہیں، جس میں عزت کی، جان کی، مال کی، حرمت کی بات کی گئی ہے، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی ہے، امانت کی بات کی گئی ہے، دوسروں کی عزت کی تحفظ کی بات کی گئی ہے، قرآن و سنت کو تھامنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ میں اسے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اسلامی تاریخ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حج کے سفر کے دوران جو آپ نے حج کا سفر کیا، اس میں خطبہ حجۃ الوداع کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایک کلاس پہ بھی بات کریں سوالات کی صورت میں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ زمانہ جاہلیت کہ جتنی بھی رسومات اور رواجات تھے وہ سب کے سب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے پاؤں کے تلے ہیں، میں نے ان کو روند ڈالا۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ آپ دیکھیے کہ عرب سے شرک کا بالکل خاتمہ ہو گیا، یعنی وہ شرک کہ جو ان کا کاروبار تھا، ان کا بزنس تھا، وہ شرک کے جو ان کا پہلا اور بنیادی عقیدہ تھا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 360 جو بت کعبۃ اللہ میں تھے ان کو گرا دیا گیا، ان کو توڑ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں صرف اور صرف یہ نہیں کہ اعتقادی جو عقیدے کے حوالے سے وہ ہے، بلکہ وہ جو معاشرے میں اور سماج میں جو جاہلانہ رسوم و رواج اور پھر ذہنیت جو پائی جاتی تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یعنی اس میں سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، یعنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جو بھی ہے، یعنی آپ چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ جیسے وہ اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی، متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو، اس کے ساتھ یعنی شادی کرنے کی ان کے ہاں اجازت نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ ایک دوسری انتہا ہوتی تھی کہ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے کیونکہ منہ بولے بیٹے کی یہ بیوی رہی ہے پہلے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ان کے اندر جو جڑ پکڑ چکی تھی۔ مثال کے طور پر غلام کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ بالکل ایسے سفاکانہ رویہ ہوتا تھا، یعنی اس کو مار دینا، اس کو پیٹنا، اس کو اذیت دینا، اس کو انسانی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر بھی مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ ان میں خوبیاں بھی موجود تھیں، لیکن ان خوبیوں کی وجہ کیا تھی کہ وہ ان کے جو مزاج میں ایک جرت تھی، ایک بہادری تھی، شجاعت تھی وہ، لیکن اس کا جو نیگیٹو پہلو تھا نا وہ ظلم کی صورت میں وہاں پر نظر آتا تھا کہ وہ جو ڈر اپنے دشمن سے نہیں ہوتا تھا، وہ لڑتے تھے، وہی نڈر ہونا، وہی شجاع ہونا، بہادر ہونا، اس کو اگر حد سے آگے بڑھا دیں تو وہ ظلم بن جاتا ہے۔ تو وہ پھر اپنے لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بہت برا ان کا رویہ تھا۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ان کے اندر جڑ پکڑتی چلی گئیں، پھر کسی نہ کسی شکل میں وہ پھر مذہب کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے، مشرکانہ رسوم و رواج کو، جس میں پھر قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ جو اچھا حصہ ہوتا تھا وہ پھر ان کے جو پروہت جن کو کہتے ہیں، جو فجاری ہوتے تھے ان کے لیے ہو جاتا تھا، ماڑا حصہ جو ان سا ہوتا تھا وہ پھر غریبوں کے لیے ہوتا تھا۔ پھر مرد اور عورت میں ان حصوں کی تفریق کیا کرتے تھے، گوشت کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے۔ تو یہ رسوم و رواج ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے شرک بھی جڑ پکڑ چکا تھا اور ظلم اور تعدی جو ہے وہ بھی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ تو رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اس عرصے میں پھر یہ ساری جو رسومات اور بدعات ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاؤں کے تلے ان کو کچل دیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ امان صاحب، حقوق کی بات کی، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بہت بڑا یعنی ایک قدم، جیسے میں تو کہتی ہوں کہ جو کلوز بھی ہے جس کو بھی دیکھیں وہ ہر چیز ایک پورا ایک قانون شو کر رہی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہندوؤں میں بھی اگر بر صغیر میں دیکھیں اسلام سے قبل، وہاں بھی ادھر بھی عورتوں کی حالت بڑی پزمردہ تھی، بہت ہی زیادہ دبی ہوئی، اور خیر ابھی بھی بہت سے واقعات ہیں۔
تو اور باقی کے جو مذاہب تھے ان میں بھی عورت کو پاؤں کی جوتی، عیسائیت میں دیکھیں ان کے یہاں کیا سلوک سمجھا جاتا تھا. تو جب یہ یہاں پہ آپ نے اس چیز کو سر بلند کیا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ان سے ہیں وہ ابھی تک نظر آتے ہیں. عورتوں کے حقوق کو سلب کرنا، ان کی عزت کا خیال نہ کرنا، ان کو دوسرے درجے کا سمجھنا، چیزیں تو ہمارے ہاں پریکٹس میں ابھی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ وجہ جو ہوتی ہے نا بنیادی طور پر، وہ آپ کے سماجی جو عوامل ہوتے ہیں نا، سماجی پس منظر ہوتا ہے، آپ کی تاریخ ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر کام کر رہی ہوتی ہے. انسانوں کے جو رویے ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، ان پر کام کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے. ہم جب احادیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں نا، وہ ہمارے پاس ایک تاریخی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو 9 مسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو مسلمان ہوتے تھے، صحابی آپ کہہ لیجئے، ان کے رویوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی رونما ہوتی گئی. یعنی ابھی وہ زمانہ جاہلیت سے اس طرف آئے تھے نا، ان میں بھی بہت سی کمزوریاں تھیں. بدو تھے، عرابی تھے، اور ان کے اپنے عورتوں کے ساتھ ان کے رویے. کتنے مسائل رسول اللہ کے پاس خواتین کے آتے تھے. خواتین آ کر شکایتیں بھی اپنے خامدوں کی لگاتی تھیں، شوہروں کی، مار پیٹ کے حوالے سے بھی اور دیگر مسائل کے حوالے سے، ناانصافی اور ظلم کے حوالے سے. تو یہ چیزیں تو اس وقت بھی موجود تھیں. تو لہٰذا جو انسانی رویہ ہوتا ہے نا، جو اس کے سماجی ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اس کے رواج میں، رسوم میں، روایات میں پروان چڑھتا ہے، اس پر مذہب جو ہے وہ یکدم کوئی مذہب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مذہب فوراً آئے اور اس کو تبدیل کر دے. تو لہٰذا انسان کا عقیدہ اور اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ آہستہ 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 اس کے اندر تبدیلی رونما لاتا رہتا ہے. اچھا، بات اگر لمبی نہ ہو جائے تو اس کے پیچھے میں پوچھنا اصل میں یہ چاہ رہی تھی، بات دوسری طرف میری نکل گئی، کہ اس کے پیچھے کیا ایسی وجوہات تھی کہ ہر مذہب میں اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہر ہندوازم میں دیکھ لیں، عیسائیت میں دیکھ لیں، اور جو نہیں بھی، مطلب یہ کہ عورت کو عزت تو اسلام نے ہی آ کے دی ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کتنا اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی ہر مذہب نے عورت کو جو سا نا اس کو اس کی عزت کا خیال نہیں رکھا. پہلے معاشروں میں جو جنگ تھی نا، جنگ، جی، یہ اس کا بڑا اہم رول ہوتا تھا، کردار ہوتا تھا. آپ ساری تاریخ پڑھ ڈالیے، اسلام سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے تو اس میں آپ کو جو جنگ ہے، لڑائی، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا قبضے کا، طاقت کا، خوشحالی کا، مال کا. تو لہٰذا اس میں پھر عورت کو ایک چیز کی حیثیت سے، کموڈٹی کی حیثیت سے لیا جاتا تھا. یعنی جنگ میں جو چیزیں حاصل ہوتی تھیں ان میں عورت بھی ہوتی تھی. تو عورت کو پھر بطور جنگ کے جو چیز حاصل ہوتی اس پر پھر تقسیم ہوتی تھی. اس لیے عورت کے بحیثیت عورت ہونے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مال اور دولت ہے، جیسے زمینیں ہیں، جیسے باغات ہیں، جیسے پھل ہیں، جیسے غلہ ہے، اناج ہے، یہ سب کچھ جنگوں میں حاصل ہوتے تھے اور لوگ لے کر آتے تھے، جنہیں ہم کہتے ہیں سپاہی آپ کہہ لیجئے، وہ لاتے تھے. اسی طریقے سے عورت کو بھی جو جہاں پر حملہ ہوتا تھا، جہاں پر جنگ کی جاتی تھی، وہاں پر عورت کو بھی اپنی عیاشی کا ایک سامان خیال کیا جاتا تھا. جیسے وہ فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کیا کرتا تھا کہ بچوں کو یقتلون ابناءکم یستحیون نساءکم، لڑکوں کو مار دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیتا، مردوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، کیونکہ عورتوں کو عیاشی کا ایک سامان اور ایک ذریعہ خیال کیا جاتا تھا. تو یہ اصل ایک بنیادی وجہ ہمیں نظر آتی ہے. آخری اس بارے میں کہ کیا اس کی جو وجہ ہے وہ عورت کا جسمانی طور پہ کمزور ہونا ہے کہ وہ مرد کی طرح لڑ نہیں سکتی تھی اور اس کو آواز نہیں اٹھا سکتی تھی؟ ان چیزوں کے پیچھے کیا اس کا بنیادی طور پہ اس کی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے؟ جسمانی کمزوری نہیں ہے. ہمیں تاریخ میں عورتوں کا بھی کردار نظر آتا ہے، لیکن کچھ معاشرت آپ کہہ لیجئے، کچھ تہذیبیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر مرد زیادہ ہولڈ کرتا تھا. اور اگر آپ اس پہلو سے اور اس پس منظر سے بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، جو مشقت والی زندگی تھی نا، اس کو ہمیشہ مرد ہی برداشت کرتا اور اس کو اٹھایا کرتا تھا. یعنی آپ اگر عرب کا بھی کلچر دیکھیں، وہاں پر بیٹے اس لیے مانگے جاتے تھے، یا بیٹے جس کے زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ فخر کرتا تھا کہ میرے زیادہ بیٹے ہیں، اس لیے کہ افرادی قوت تھی. جنگوں میں لڑکوں نے، مردوں نے مرنا، قتل ہونا، لڑنے جانا. تجارت اور کاروبار کے لیے یہ صورتحال ہوتی تھی کہ سالہ سال پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ
باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، گیا ہے، آیا کہ زندہ بھی ہے یا نہیں زندہ، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. سالوں کے بعد کوئی آتا تو پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ شخص زندہ ہے. تو مرد زیادہ ایندھن بنتا تھا جنگ کا، کاروبار کا، تجارت کا، سفر کا. تو یہ بھی ایک بڑی اس کی وجہ تھی. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو. ایک سوال اس پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق کی بات کی، اس کی عزت کی، اس کی جان اور مال کے تحفظ کی بات کی ہے. آج اگر فیمنزم کی مختلف تحریکیں ان موضوعات پہ بات کرتی ہیں، ان موضوعات کو سامنے لے کے آتی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، تو پورے کا پورا مسلم معاشرہ ان تحریکوں کے خلاف کھڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہ بات کی ہے. یعنی خطبہ حجۃ الوداع بھی جو فیمنزم کی تحریکیں ہیں وہ خطبہ حجۃ الوداع کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک آگے کڑی ہے، وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. تو کیوں پورا مسلم معاشرہ، علماء، اسکالرز اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں جانتا کہ فیمنزم کے خلاف وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواتین کو حقوق دینے چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور اسلامی معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جب تک جو اس معاشرے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق محفوظ نہ ہوں، ان کو پورا تحفظ نہ دیا جائے. تو جہاں تک آپ نے بات کی فیمنزم کے حوالے سے، اگر فیمنزم کا مطالعہ کریں تو اس پر بھی بہت سے اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر اس تحریک کی کیا ضرورت ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے جو غلط فہمیاں ہیں، جو ایک اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں، اگر ان کو فوکس کیا جائے تو کم از کم جو عورتوں کے حقوق کی آواز ہے یہ مل کر بھی بلند کی جا سکتی ہے اور اتفاق سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ایک اکائی ہے یا ایک پورا جو طبقہ ہے اس کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے سمجھا جائے بات کو کہ اصل مسائل کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو کس طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے. یہ جو دوریاں ہیں آپس میں، خلیج ہے، اس کی وجہ سے جو غلط فہمیاں ہیں اس بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف ایک محاذ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے اندر امانت داری پہ، امانت کو واپس کرنے پہ بہت زور دیا ہے. ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو امانت رکھنے کا رواج ختم ہو گیا. رواج ختم کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے رویہ بدل گئے، ہم نے لوگوں کی چیزوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو گم کروانا شروع کر دیا اور پھر اسی طریقے سے مسائل بڑھتے گئے. ایک مسلم معاشرے کے اندر جہاں پہ ہر سال خطبہ حجۃ الوداع کو بار بار پڑھ کے سنایا جاتا ہے، بار بار اس کی جو ہے نا جمعے کے خطبات میں، عید کے خطبات میں اس پہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہی سارے لوگ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اس کو سن رہے ہوتے ہیں، نہ تو وہ امانت دار ہیں، نہ دیانت دار ہیں، اور نہ ہی اس چیز کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم اور عملی تعلیم وہ لوگوں کے سامنے کم لائی جاتی ہے. یعنی ہم فضیلت والا اسلام یا برتری جہاں پر بیان کرنی ہو اسلام کی، ہم وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن قوم کی باقاعدہ جو تربیت کا اہتمام ہے وہ ہمارے ہاں بہت کم کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ مساجد میں چلے جائیں، وہاں پر خطبے آپ سن لیں، آپ عام طور پر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو انداز ہے تبلیغ کا، دعوت کا اور تقریر کا اور خطاب کا، اس میں اصلاحی گفتگو اور اخلاق کے حوالے سے ہمارے ہاں کم اس پر توجہ دی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں دینداری کا جو تصور ہے وہ خاص وضاقتہ کا تصور پایا جاتا ہے. جب تک ہم عمل کے ساتھ دین کو نہیں جوڑتے، اسلام کو نہیں جوڑتے،
اور لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہماری جو نجات ہے، اخروی نجات اور کامل نجات، وہ اس وقت ممکن ہوگی کہ جب ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے، اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو صورت ہے دین کی اصل شکل، جب تک لوگوں کے سامنے یہ نہیں لائی جائے گی نا، اس وقت تک یہی جو بد اخلاقی ہے، اخلاقی پستی ہے، بد کرداری ہے، یہ معاشرے میں رائج رہے گی۔ اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو شارٹ کٹ بتائیں گے تو کون ہے کہ پھر وہ محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اہم خطبہ ہے، ہم اس پہ بار بار گفتگو کر رہے ہیں، جہاں پہ خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے، داخلی معاملات کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف بڑے بڑے مسائل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رہنمائی کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ جو امانت ہے، دیانتداری ہے، امین ہونا ہے، اس کی اہمیت درمیان میں آ جانا، یہ آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ یہ امین ہونا یا دیانتدار ہونا، اس چیز کو اس خطبہ کے اندر جو جگہ دی گئی ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر؟ واضح بات ہے کہ انسانوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب سے اہم ہیں۔ یعنی آپ کو تبلیغ کرنے کی زبان سے ضرورت نہیں رہتی، اگر آپ کا اخلاق دیانتدار ہو اور آپ امانت دار ہوں، اگر آپ اس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں تو واضح بات ہے کہ پھر لمبے لمبے خطبوں کی، تقریروں کی اور باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی نا، امانت داری اور ایمانداری اور دیانتداری کی جو آپ نے اہمیت کو یہاں پر بیان کیا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، اس کی بنیاد ہی یہی بات ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، ایماندار نہیں ہوں، آپ کے ساتھ اچھا نہیں چلتا، آپ کے حقوق میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، تو گویا کہ میرے اسلام پر، میرے مسلمان ہونے پر سوال اٹھتا ہے۔ تو معاشرہ وجود ہی اجتماعی طور پر تب آتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے چلیں کہ ایک دوسرے پر ہم اعتبار کر سکیں اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر۔ وہ کاروبار زندگی چل ہی نہیں سکتا نا، یہ بالکل ایک ایسے کہ جیسے محور ہے ہماری زندگی کا، مرکز ہے کہ اسی کے ارد گرد ہماری، یعنی آپ کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجئے نا کہ وہاں پر اگر یہ نہیں ہے، نہیں ہوگا تو آپ کا جو ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد آپ کا نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جی آبرو کی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، کہ جہاں مال کی حفاظت کی بات ہوئی ہے، دیانتداری کی ہوئی ہے، وہاں جان کی بھی بات ہوئی کہ جانوں بھی تمہاری اسی طرح جو ہے ان کی حفاظت ہونی چاہیے، حرمت ہے ان کی، جانوں کی حرمت، بالکل صحیح۔ تو جانوں کی حرمت پر اتنا سٹریس دیا گیا ہے، تو ہمارے ہاں تو غیرت کے نام پہ جو قتل ہے وہ بڑے آرام سے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز کتنی اہم ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کا ذکر کیا، اور ہمارے ہاں تو اس کو میرے خیال اس پر فوکس ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ جان کی اہمیت اور اس کی حرمت یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یعنی اس زمین پر، آپ کے معاشرے میں، آپ کے وطن میں، آپ کے ملک میں انسانوں کا وجود اور انسانوں کا ہونا، یہ در حقیقت آپ کے لیے بہت زیادہ حرمت رکھتا ہے۔ یعنی آپ کسی شخص کی بھی جان نہیں لے سکتے، خاص طور پر آج کے دور میں کہ جب آپ ایک جدید زمانے میں بھی رہتے ہیں، یہاں پر ریاست ہے، یہاں پر حکومت ہے، ایک پورا نظم ہے، پورا ضبط ہے، پورا ایک انتظام ہے، تو یہاں پر تو ویسے بھی اگر آپ صرف ایک جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے، آپ اور بہت سے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک غیرت کا تصور ہے، یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا تصور ہے کہ ہم غیرت کھاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ تو ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں، اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ کسی کی بھی ہم جان نہیں لے سکتے، کسی کو بھی ہم قتل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی بات کو، جان کی، مال کی، آبرو کی حرمت کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت کو، تو گویا کہ آپ ایک پرامن معاشرہ اور ایک سلامتی والا معاشرہ تو آپ قائم ہی نہیں کر سکتے نا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے غیرت کے نام پر قتل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی اپنی بیوی کے حوالے سے کہ کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا تو مجھے غیرت اس پر آئے اور میں اس کو قتل کر دوں، تو رسول اللہ نے فرمایا تم خدا سے بھی زیادہ غیرت مند ہو۔ یعنی
کتنے لوگ ہیں، اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، مدت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے تو خود اس بات کی اصلاح فرمائی کہ بھئی اس کا حق کسی کو بھی نہیں پہنچتا، کہ تم نے خام خواہ اپنی غیرت کے تصورات قائم کیے ہوئے اور اس بنیاد پر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور اگر بیویوں ہم کو تم قتل کر دیتے اس خطبہ کے اس کلوز کی بات کریں تو آپ نے فرمایا کہ خون، مال، عزت کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے کہ اس دن کی حرمت ہے یا اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ بلکہ کعبۃ اللہ کا بھی ایک جگہ پر ذکر آتا ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کے خون کی، ایک انسان کے خون کی۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ یہ جملہ جب میں پڑھ رہا تھا اور پھر معاشرے کی ایک تصویر میرے سامنے تھی، میں ایک دفعہ تو اس کو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ رسول اللہ نے کتنے واضح انداز میں کہا کہ میرے بعد اس طرح گمراہ نہ ہو جانا کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ ہم بطور قوم، بطور آپ کہہ لیں کہ مسلمان بھی اس فتنہ کا شکار تو ہو گئے ہیں نا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی جو جان ہے اس کو بھی لینے میں، اس کو بھی قتل کرنے میں، اس کا خون بہانے میں بھی بالکل آر محسوس نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے خطبۃ حجۃ الوداع کی، اور یہ جو فتنہ ہمارے ہاں شروع ہو گیا ہے اس پہ بات کیجیے۔ کہ رسول اللہ نے اپنے اسی آخری خطبہ میں یہ بھی فرمایا نا کہ قرآن اور سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، بالکل، کہ جب تک آپ قرآن اور سنت کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ آپ نے فرمایا۔ اب جو آپ نے اشارہ کیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جاؤ، تو در حقیقت یہ وہی بات ہے کہ جب قرآن اور سنت ہاتھ سے چھوٹ جائے اور انسان کے لیے اس کا فرقہ، اس کا مسلک، اس کی ذات، اس کی صوبائیت، اس کی قومیت، یہ چیزیں بنیادی حیثیت اختیار کر لیں، یا اس کے اپنے نظریات جو جماعتی بنیادوں پر ہیں یا گروہی بنیادوں پر ہیں یا سیاسی بنیادوں پر جو اس کے نظریات ہیں، وہ اگر پریفریبل ہو جائیں، وہ ترجیح حاصل کر لیں اور وہ اس کے لیے سب کچھ بن جائیں، تو وہاں پر پھر قتل و غارت، آپس میں لڑائی اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کا اس بنیاد پر خیال رکھیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کتاب کو مانتا ہے، کتب کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ ان چیزوں کو ماننے والا ہے، تو لہٰذا یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے۔ باقی جو اختلافات ہیں جو ہمارے جا کر نچلے طبقے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کی اہمیت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ یہ یونٹی کی بنیاد ہے ہمارے اتحاد کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب قرآن اور سنت چھوٹ گیا، اس کے بعد پھر یہ جو مختلف شناختیں ہماری آئیڈینٹی ہے، اصل میں اس نے پھر بنیادی حیثیت یا اول حیثیت اختیار کر لی۔ وہاں سے پھر یہ قتل و غارت کی صورت پیدا ہو گئی۔ یعنی مثال کے طور پر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اب یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، اب اس بنیاد پر اس نے مسجد میں نہیں آنا، یہ ہماری مسجد میں نہیں آئے، ہم اس کی مسجد میں نہیں جاتے۔ شادیوں پر ایک دوسرے سے اختلاف، ایک دوسرے کو نہیں بلانا، مرگ پر بھی اختلاف، اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے پینے پر اختلاف، یہ جو کچھ بھی ہے وہ سیاسی بنیاد پر ہو یا مذہبی بنیاد پر، اس کا کیا تعلق اسلام کے ساتھ؟ اسلام تو قرآن اور سنت ہے۔ اگر ہم مسلمان اس چیز کو سمجھ جائیں تو پھر یہ جو قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں گروہ بندی ہے، جن کی طرف مختصراً ابھی آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ گروہ بندی ہے، ایک دوسرے کے قتل کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر ہے، یہ معاملات ہیں، اتنی صریح کیسے جو ہے نا وہ ہم خلاف ورزی کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کی گردنیں یا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے نہ ہو جانا، جبکہ ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور آپ معذرت میں آپ نے کہا کہ نچلے طبقے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نچلے طبقے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ جو اسکالرز کا طبقہ ہے وہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہاں سے یہ پینیٹریٹ کرتی ہیں معاشرے کے اندر۔ نچلے طبقے سے میری مراد یہ تھی کہ یہ بنیادی حیثیت ان باتوں کی نہیں ہے، یہ نیچے جا کر یہ معاملات شروع ہوتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت نچلی حیثیت ہے، طبقے کی حیثیت ہے۔ یہ میرا
کہنے کا یعنی اس کا مقصد تھا۔ صحیح۔ آپ جو بات یہ کر رہے ہیں نا کہ بھئی صریحاً، بات صریحاً نہیں ہوتی، بات تعویل کے ساتھ ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کی تعویل کرتے ہیں اور اس تعویل پر آپ ایک عمل کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں شخص جو سا ہے یہ بد مذہب ہے یا بد عقیدہ ہے، یا یہ کہہ دیا جائے یہ مرتد ہے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ گستاخ ہے، اگر اس بات کی تعلیم دی جائے تو واضح بات ہے کہ یہاں پر تعویل کے ساتھ ہی دوسرے کی جان لی جاتی ہے نا۔ جب آپ کا گروہ یہ کہہ دے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم اصل مومن ہیں، ہم اصل مسلمان ہیں، ہم ہی جینے کا حق رکھتے ہیں، یہ جو دوسرا ہے گروہ، دوسرا جماعت یا فرقہ، یہ باطل فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ مرتد فرقہ ہے، تو واضح بات ہے کہ اس بنیاد پر ہی آپ دوسرے کی جان لیں گے نا، دوسرے سے لڑیں گے۔ تو میں یہ بات اصل کہنا چاہ رہا تھا کہ صریحاً کوئی بھی نہیں صحیح قدم اٹھاتا۔ اصل جو بات ہے وہ اس کے لیے بہت سے اور دیگر اسباب اور عوامل ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر یہ قتل و غارت کا میدان سجتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا، آخری سوال میں اس حوالے سے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر سود کی حرمت پہ بھی بات کی ہے۔ اب سود کی حرمت ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں اس پہ بات کی جاتی ہے، اور ہر تیسرے دن ہمارے ہاں کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، سود کی حرمت پہ اشتہارات بھی ہم نے گلی محلوں کے اندر دیکھے ہیں، پوری جماعتیں سود کی حرمت کے خلاف کھڑی نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں کہیں پہ بھی عملی طور پہ اس چیز کا مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ سود کی حرمت کو یہاں خطبہ حجۃ الوداع میں جگہ کیوں دی گئی، یعنی اس کی اہمیت کتنی ہے، اور پھر عملی صورت جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کے لیے کیا کیا جا اس سکتا کی ہے؟ بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ربا جو ہے یہ در حقیقت استحصال کی بنیاد ہے۔ معاشروں میں اسی سے استحصال ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ صرف روپے اور دولت کی بنیاد پر بغیر محنت کے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور ایک شخص محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ صلہ اس کا نتیجہ نہیں حاصل کر پاتا۔ تو ربا جو ہے یہ در حقیقت یہ بنیاد ہے خرابی کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ جو عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ معاف کیا جاتا ہے جس پر بھی ہے، اور آپ نے اس کو حرام آپ نے قرار دیا۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، واضح بات ہے کہ آپ نے اسی کی تفسیر اور اسی کی آپ نے تشریح فرمائی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، آپ دیکھیے کہ آخری سال میں سود کو، ربا کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے 22 سال آپ سمجھ لیجئے، 22.5 سال معاملات اسی طرح چلتے رہے نا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ معیشت کو یکدم آپ اگر ختم کر دیں تو اس سے معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کی تربیت کی گئی، لوگوں کی تعلیم کی گئی، تو ظلم سے لوگ ہٹتے چلے گئے، استحصال سے ہٹتے چلے گئے، تو لوگ ایمانداری کے ساتھ اور اچھی زندگی اور حلال زندگی کی طرف آتے چلے گئے۔ اگر یکدم پہلے یہ حکم نازل ہو جاتا تو لوگ اس وقت ربا میں، سود میں ڈوب چکے تھے، یعنی ان کا پورا سسٹم، پورا نظام اس پر چل رہا تھا، تو ممکن تھا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ان کے لیے مشکل پیش آتی، اور وہ تھوڑا سا گھبراتے اس حوالے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا کہ بھئی اگر میں یہ ایسا کرتا تو تمہاری قوم اس سے پریشان ہو جاتی کہ بھئی یہ کیا حکم آ گیا۔ آپ شراب کا حکم دیکھ لیجئے، وہ بھی گریجولی نازل ہوا، آہستہ آہستہ اترا۔ تو یہ جو ربا کا حکم ہے یہ بھی آخری سال میں جا کر نازل ہوا، تو لہٰذا اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جب ربا کا حکم نازل کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا، تو اب یہ کلی طور پر یعنی حرام ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر کے، تاکہ اس سے جان چھڑا کر آگے ذرائع اور وسائل اس طرح کے پیدا کریں جو استحصال سے پاک ہوں، جو ظلم سے پاک ہوں، اور جس میں معاشی طور پر کسی کا استحصال نہ ہو، یعنی عملی اقدامات کی طرف لایا جائے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے مدلل گفتگو کا۔ ناظرین کرام، یہ حج کے ایام ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک کلاس پڑھنے کے قابل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں پہ گفتگو کی ہے، انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔